خشیت سے آواز آ جائے، اپنے معاملہ ترک کر کے ان کی خدمت میں پیش ہو جائے، ان کی خدمت میں فرمایا میں فلاں 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 اور فلاں ہوں میری ماں کا، آؤ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھاؤ۔ ہرن آیا، جو اس نے پسند کیا دسترخوان سے کھایا، جو اس نے پسند کیا دسترخوان سے، اور چلا گیا اور جنگل میں چلا گیا۔ آپ کے غلاموں کو شوق پیدا ہوا، حضور آپ ہرن کو پھر بلائیں، حضور آپ ہرن کو پھر آنا ملا۔ حسین کا معنی کیا ہے کہ یہ وہ ہیں، امام پاک وہ ہیں، ان کی ذریت وہ ہے، یہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، یہ جو کرنا چاہیں گے وہ اسی وقت ہو جائے گا۔ اب دیکھو ہرن تو جنگل میں چلا گیا ہے اور احباب پھر فرمائش کر رہے ہیں، حضور شفقت فرمائے ایک مرتبہ پھر ہرن کو بلانا، ایک مرتبہ پھر ہرن کو بلانا۔ جناب امام زین العابدین نے فرمایا ہم اس کو ایک شرط کے ساتھ بلائیں گے کہ کوئی بندہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرے گا، کوئی بندہ بھی، جتنے میرے رفقا بیٹھے ہیں، ہرن کے ساتھ چھیڑ خانی، اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ اگر یہ شرط قبول ہے تو میں بلا لیتا ہوں، تو میں بلا لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی حضور ہم اس کو ہرگز نہیں چھیڑیں گے، ہم اس کو ہرگز نہیں چھیڑیں گے۔ اب امام زین العابدین نے فرمایا اے ہرن میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔ پھر وہی تعارف، پھر وہی، اور اپنی والدہ محترمہ کا تعارف کہ میری والدہ جو ہیں وہ رسول اللہ کی شہزادی ہیں، وہ رسول اللہ کی، وہ سن کے پھر آ گئے، دسترخوان کے قریب آ کے بیٹھ گئے اور آپ کے ہمراہ پھر کھانا کھانا شروع کر دیا، پھر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو آپ کے رفقا میں سے وہ جملہ یاد ہے نا، فرمایا ایک شرط کے ساتھ بلاؤں گا کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو چھیڑے گا۔ یہ ہونا بعد میں تھا، آپ تو پہلے ہی دیکھ رہے تھے، وانا من الحسین کی ذریت ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا یہ نہیں کرنا، نہیں کریں گے۔ وہ دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ کے اصحاب میں سے، آپ کے دوستوں میں سے کسی نے نا محبت کی وجہ سے ہرن کی پشت پہ ہاتھ پھیر دیا، ہرن کی پشت پہ، حالانکہ آپ نے پہلے کہا تھا بلاؤں گا، تب جب اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی، اس نے محبت کی وجہ سے ہاتھ پھیرا تو ہرن چلا گیا۔ ہرن پھر جناب زین العابدین نے ارشاد فرمایا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا، وہ ایسے نہیں آیا تھا، وہ ہرن ویسے ہی چل کے، اس سے ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ آپ آ جائیں، آپ کی پناہ کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ہرن سے ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ چل کے آنا تیرا کام ہے، پناہ دینا آنا من الحسین کی ذریت کا کام ہے، وہ آنا من الحسین کی ذریت کا کام ہے۔ فرمایا تو چلا، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ فرمایا تم نے ہاتھ رکھا ہے نا، وہ اسی وجہ سے بھاگ گئے، وہ اسی وجہ سے بھاگ گئے۔ اب سرکار نے جو جملے فرمائے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کہ میری پاور، میری طاقتیں، میرے فضائل، میرے کمالات میں سے کافی حصہ میری وجہ سے بہت سارا مقام میرے اس شہزادے کو دے دیا گیا ہے، بہت ساری شان و رتبے ان کو دے دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ذریت میں بھی باقی رہیں گے، حتیٰ کہ ان کی نسل پاک میں بھی کیا رہیں گے، باقی رہیں گے۔ اب اسی امام کا ایک اور واقعہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ہمراہ جنگل میں تشریف فرمائے تو ایک ہرنی چلتے 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 آپ کی بارگاہ میں آ کے کھڑی ہو، اور جب آپ کی بارگاہ میں آئی تو اپنا ایک پاؤں اٹھا کے نہ زمین پہ زور زور سے مارنے لگی اور زاروں قطار رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی۔ لوگ تو انسانوں کو روکتے ہیں نا اس گھرانے سے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، بے وقوفو یہاں تو جانور بھی جانتے ہیں، حیوانات بھی جانتے ہیں کہ یہ آنا من الحسین کی نسل پاک ہے اور یہ ہر مشکل کا حل کرنا جانتی ہے، ہر مشکل کا حل کرنا۔ زمین پہ زور زور سے ہرنیں کیا مار رہی ہے، پیر مار رہی ہے اور زاروں قطار روئے جا رہی ہے کہ ان کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ بہت سارے اور رفقا موجود تھے، کسی اور کے قدموں میں کیوں نہیں آ کے گری؟ وہ پچھلا جملہ کہ تمام مخلوقات کو بتا دیا گیا کہ یہ میرے محبوب کی عطرت، یہ میرے محبوب کی نسل پاک،
وہ نسل پاک کے قدموں آ کے گرتی ہے، زاروں قطار روتی ہے اور اپنا پاؤں زمین پہ بار بار. آپ کے رفقا نے کہا حضور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ ان مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ والے جانوروں کی بولیوں کو سمجھتے ہیں. تبھی تو سوال کیا حضور یہ ہرنی یہ کیوں پاؤں مارتی ہے، یہ کیوں چیخو پکار کر رہی ہے؟ جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے میں ایک مشکل میں پھنس گئی ہوں، میں ایک مشکل میں پھنس گئی ہوں. ایسی باتیں پڑھ کے یقین جانے بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کیا کرے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کی بارگاہ میں جانور حیوانات بھی اپنی مشکل لے کے آیا کرتے ہیں. اللہ جانے یہ تو ان کی نسل پاک سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کی نسل پاک کے عالم ہے. اللہ جانے میرے امام کو رب نے کتنے درجے عطا فرمایا ہے، میرے امام کا رب نے کتنا بڑا رتبہ بنایا ہے. ان کی نسل پاک کی بارگاہ میں ہرنی آ کے کہتے ہیں حضور میں بہت پریشان ہوں، میری ایک مشکل ہے اور وہ دور ہونی ہے، مجھے پتہ ہے وہ اطرت رسول کے دربار سے ہی دور ہونی. آپ میری مشکل حل فرمائیں، آپ میری مشکل. رفقا نے پوچھا حضور اس کی مشکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے یہ گزشتہ کل جو کل گزر چکا ہے، جو کل ایک قریشی کوئی شکاری تھا، قریش خاندان کا بندہ، وہ اس کا بچہ اٹھا کے لے گیا اور یہ ماں ہے، یہ کل کی تڑپ رہی ہے، یہ کل کی تڑپ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے میں بہت مجبور ہوں، میں اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. اے اطرت رسول، اے انا من الحسین کی ذریت سے تشریف لانے والوں میری مشکل کو دور کر دو، میری مشکل کو دور کر دو. میں نے کل سے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا، پتہ نہیں وہ کس عالم میں ہوگا، پتہ نہیں وہ کس عالم میں ہوگا. ایک بات یہاں سے اور یاد آ رہی ہے دہشت گردوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے. جو مسلمان ہیں، جو صحیح اسلام کے وہ رسا ہیں، امام زین العابدین کا انہی میں شمار ہوتا ہے، انہی میں شمار ہوتا ہے. تو آپ نے ایک جانور سے اس کے بچے کے جدا ہونے پر اس کی مشکل کشائی فرمائی، جیسا کہ ہم آج آگے پڑھیں گے. اور یہ آج کے درندہ صفت انسان، آج کے دہشت گرد، آج کے یہ ظالم، یہ خارجی کتے، یہ رسول اللہ اور اطرت رسول کے گستاخ جو ماؤں سے، انسانوں کی ماؤں سے، انسانی نسل کی ماؤں سے ان کے بیٹوں کو جدا کر رہے ہیں، جو آج بیویوں سے شوہروں کو جدا کر رہے ہیں، جو آج نہ جانے کتنی بہنوں کا انہوں نے چراغ گل کر کے رکھ دیا ہے، نہ جانے کتنی مائیں سسکیاں بھر بھر کے رو رہی ہیں، نہ جانے کتنی بیٹیاں آج سسکیاں بھر بھر کے رو رہی ہیں، کتنے بیٹے دن رات پریشانی میں رو رہے ہیں. ان ظالموں نے کون سا اسلام پھیلا رکھا ہے، یہ کون سا اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. اللہ کی قسم ہے جو کسی مسلمان کا خون ناحق حلال جانے، اللہ کی قسم وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ان دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق. اسلام والے یہ ہیں کہ ایک ہرنی رو رہی تھی، مجھ سے کل ایک قریشی نے میرے بچے کو چھین لیا ہے، حضور میں نے کل سے دودھ نہیں پلایا، میں بڑی پریشان ہوں، پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں. نیک لوگوں کی سیرت دیکھیں. فرمایا اے ہرنی جو مشکل وقت تھا وہ گزر چکا ہے، اب تو مشکل کشا کی اولاد کے پاس آئی ہوئی ہے، اب تو انا من الحسین کی ذریت کے پاس آئی ہوئی ہے. پریشان نہیں ہونا، ہم ابھی تیری مشکل کو دور کر دیتے ہیں، ہم ابھی تیری مشکل کو. آپ نے فرمایا جاؤ فلاں قریشی کو بلا کے لو. ہرن نے نام تو نہیں بتایا. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کی ذریت جو ہوئی، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کی ذریت جو ہوئی. ہرن نے تو اتنا کہا نا کہ کوئی شکاری میرا بچہ لے گیا. اور امام زین العابدین وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کی مبارک نسل کیا فرما رہے اپنے رفقا کو، جاؤ وہ جو فلاں نامی قریشی ہے نا اس کو بلا کے لاؤ. تو معلوم ہوا جو کل ہوا تھا اس کو بھی دیکھ رہے تھے، ورنہ کیسے پتا چلا کون سا قریشی لے گئے، اس کا نام کیا ہے. معلوم ہوا بیٹھے اپنے آستانے پہ رہتے ہیں، بیٹھے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن پورے جہاں کی خبر رکھتے ہیں، پورے جہاں کا معاملہ سامنے ہوتا ہے.
فرمایا جاؤ نا اس فلاں قریشی کو بلا کے لو. چلے آپ کے ساتھی بلا کے لے آئے. جب وہ آئے نا کہا یہ تو دیکھ رہا ہے یہ ہرنی یہ اپنی مشکل لے کے میری بارگاہ میں آئی ہوئی ہے, یہ بہت پریشان ہے, یہ بہت پریشان ہے. یہ کہتی ہے کل سے تو اس کا بیٹا اٹھا کے لے گیا اور کہتی ہے میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا, تو کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ حالانکہ آپ کو تو سارا ہی پتہ ہے. کیا یہ ہرنی؟ اس نے عرض کی حضور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. اس نے عرض کی حضور یہ بالکل, کل ہی میں اس کا بچہ اٹھا کے لے گیا تھا, کل ہی میں اس کا بچہ اٹھا کے لے گیا تھا. امام زین العابدین نے فرمایا تو یہ مشکل لے کے آئی ہے آنا من الحسین کی ذریت کی بارگاہ میں, اب ایسے کر کہ جا گھر سے بچہ لے کے جا, اس ہرنی کا گھر سے کیا لے کے آ, بچہ لے کے آ. قریشی نے کہا حضور میں ابھی حاضر کرتا ہوں, میں ابھی. وہ گھر گیا, ہرنی کا بچہ لے آیا, ہرنی کا بچہ لے آیا. ہرنی نے وہیں امام پاک کی بارگاہ میں اپنے بچے کو دودھ پلایا اور خوشیاں منا رہی ہے اور شکریہ ادا کر رہی ہے. آنا من الحسین والوں تمہارا شکریہ, آنا من الحسین کی ذریت تمہارا بہت بڑا احسان ہے. آنا من الحسین کی نسل پاک تمہارا کام ہی مشکلات کو دور کرنا ہے. تمہارا شکریہ, تم نے ایک فرد کی, اللہ کے مخلوق کے ایک فرد کی مشکل کو کیا فرمایا, دور کیا ہے. جب دودھ پلا لیا وہ بڑی خوش ہو گئی, وہ بڑی خوش ہو گئی. اس نے کہا حضور یہ لے, بس میری مشکل دور ہوگی, یہ بچہ آپ لے لیں, یہ بچہ آپ نے قریشی کے حوالے کیا. پھر ایک جملہ بولا, فرمایا یہ پھر تو لے جائے گا تو پھر پریشان ہو جائے گی. اگر اب تو خوش ہو گئی ہے, تو اگر پھر اس کو اپنے گھر لے جائے گا تو ہرنی پھر کیا ہو جائے گی. تو اس طرح کیوں نہیں کرتا, یہ ہرنی کا بچہ اسی ہرنی کو ہی دے دے تاکہ اس کی ہمیشہ کے لیے مشکل دور ہو جائے, اس کی پریشانی ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ, آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. اس نے اس کو آزاد کیا, چھوڑ دیا. اب راوی کہتے ہیں جو اس وقت وہاں پر موجود تھے کہ اب وہی ہرنی جو تھوڑی دیر پہلے چیخ رہی تھی, رو رہی تھی, زمین پہ اپنے بار بار کیا مار رہی تھی, پاؤں مار رہی تھی, اب وہ دونوں یعنی ہرنی اور اس کا بچہ, اب یہ دونوں جب چلے ہیں تو اچھلتے ہوئے زمین پہ اچھلتے اور کودتے ہوئے واپسی جا رہے تھے. تو اس کے بعد آپ کے رفقا نے پھر پوچھا اے ابن حسین اب یہ کیا کہتی ہوئی جا رہی ہے, کیونکہ عام حالت میں اس کی چال نہیں ہے. یہ جو اچھلتی کودتی جا رہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کہتی ہوئی جا رہی ہے, کچھ کہتی ہوئی جا رہی ہے. اے ابن رسول, اے انا من الحسین کی ذریت والو, یہ تو بتائیں حضور اب کیا کہہ رہی ہے. اب وہ کہہ رہی ہے, امام زین العابدین نے جواب دیا رفقا کو کہ وہ ہرنی یہ کہتے ہوئے اب جا رہی ہے خوشیاں مناتے ہوئے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے, اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے, اللہ تم سے راضی ہو, تم نے ایک مشکل میں پھنسے ہوئے رب کی مخلوق کے ایک فرد کی مشکل کشائی کی ہے. وہ فرمایا ہمیں دعائیں دیتی ہوئی خوشی خوشی جا رہی ہے, ہمیں دعائیں دیتی ہوئی خوشی خوشی جا رہی ہے. تو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ فرمایا حسین و منی سمجھ میں آتا تھا, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن تو یہ سمجھ سے ماورا تھا. فرمایا بس اس کو ایسے ہی سمجھ لینا کہ ہم نے اپنے اس شہزادے کو ایسے مقامات دے دیے ہیں, ایسے درجے دے دیے ہیں جو ان تک محدود نہیں رہیں گے, بلکہ ان کی نسل پاک سے بھی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کی خوشبو لوگ محسوس کرتے رہیں گے, لوگ آنا من الحسین کی خوشبو محسوس کرتے رہیں گے. رسول کائنات فخر موجودات مالک کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور رتبہ اور شان بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح احادیث مبارکہ, یا اللہ کیا فرمایا, اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, میں حسین سے. آپ سے ایک سوال ہے, 1400 سال بیت گئے ہیں, بڑے بڑے عاشق بڑے بڑے رتبے والے لوگ آئے اور قیامت تک آتے
رہیں گے. پہلے ظاہر ہوتے تھے، اب ان پہ پابندی ہے، وہ رہتے یہی ہیں لیکن چھپ کے رہتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، مشاقت آپ کے ساتھ وہ کھاتے بھی ہیں، لیکن ان پہ پابندی ہے، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ اب ہیں ہی نہیں، یہ بالکل ناممکن ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ نہیں ہوں گے تو کائنات بھی نہیں ہوگی. یہ حدیث مبارکہ ہے. جب یہ نہیں ہوں گے تو کائنات فنا ہو جائے گی. اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ چل بھی اللہ کے نیک بندوں کے توسل سے رہا ہے. فرمایا ہوں گے ضرور، لیکن کچھ وقت ایسے آئیں گے کہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے. ظاہر ان پہ اللہ کی طرف سے پابندیاں ہوں گی کہ تم ایسے ہی رہو کہ ان کو سمجھنا ہے کہ تم کیا ہو، تم کیا ہو. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت میں ہر شخص کی شب و روز، دن رات، کوئی جہاد کو گیا، کسی نے اپنا سب مال اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، کسی نے اپنی جان دی، کسی نے اپنی اولاد قربان کرائی، کسی نے کنبے قربان کرائے. سب کا مال تو ایک ہی ہے نا، مصطفیٰ کریم راضی ہو. مصطفیٰ کریم سے کسی طرح میری محبت سچی ثابت ہو جائے، اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا، کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ مسلمان کرتے رہیں گے. یہ آپ سب کے سامنے اسلام کی تاریخ. لیکن وہ ہستی کتنی مبارک ہے، وہ ہستی کتنی شان والی ہے کہ جس کو خود نہیں کہنا پڑا کہ مجھے رسول سے محبت ہے، بلکہ تاجدار انبیاء فرما رہے ہیں یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں حسین سے. اور پھر یہاں تک بس نہیں، فرمایا یا اللہ تو بھی حسین سے محبت کر. اور یہی جملے امام حسن کے بارے میں بھی موجود ہے، امام حسین کے بڑے بھائی کے بارے میں بھی یہی حدیث موجود ہے. یا اللہ میں بھی حسین سے کیا کرتا ہوں اور تو بھی کیا کر. اور اگلے جملے دونوں بھائیوں کے بارے میں احادیث کے اندر موجود. فرمایا یا عرض کی یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. یہ کتنا بڑی فضیلت ہے کہ جو ان کا ہو جائے مالک تو اس پہ رحمت نازل فرما دینا، جو ان سے محبت کرے مالک تو اس پہ اپنا فضل خاص فرما دینا. یا اللہ جو میرے ان بیٹوں سے الفت کرے مالک اس پہ تو اپنا کرم نازل فرما دینا. تو حدیث سے معلوم ہوا اگر اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اگر مسلمان اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اگر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں قرب چاہتے ہیں تو سرکار نے تو بتا دیا ان کے غلام بن جاؤ، رب سب کچھ عطا فرما دے گا، رب سب کچھ. اور اس کے برعکس اے اللہ جو حسن و حسین سے بغض رکھے، جو حسن و حسین سے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کتنی بڑی بات، من ابغضہما، جو ان دونوں سے کیا رکھے گا، بغض رکھے گا، فقد ابغضنی. التجائیں سنو کیسی مقدس التجائیں رب کی بارگاہ میں. یا اللہ جو میرے شہزادوں سے جناب حسن و حسین سے بغض رکھے، وہ صرف ان تک محدود نہیں، فقد ابغضنی، حقیقت میں وہ گستاخ رسول بھی ہے، حقیقت میں وہ گستاخ ہے. ومن ابغضنی، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو میرا گستاخ ہے، فقد ابغض اللہ، وہ حقیقت میں اللہ کا بھی گستاخ ہے. تو اگر آپ صغرے کبرے ملا لیں منطق کی روشنی میں تو سادہ لفظوں میں جملہ کیا نکلا؟ فرمایا جو حسن و حسین کا دشمن ہے وہ رب رسول کا دشمن ہے، جو حسن و حسین کا نہیں وہ رب رسول کا، جو حسن و حسین سے عداوت رکھے، بغض رکھے، رب رسول اسے کسی صورت میں راضی، جو حسن و حسین سے الفت نہیں رکھ سکتا، فرمایا نہ اس کی نمازیں ہیں، نہ اس کے روزے ہیں، نہ اس کا حج ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے. الغرض رب اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا جس کو حسن و حسین سے محبت نہیں ہوگی. معلوم ہوا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا، امام حسن اور امام حسین کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا. کیوں اتنا مقام ہے؟ فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. ایسے تو نہیں فرمایا، آخر جو کچھ ہونے والا تھا، جو رتبے دیے جانے تھے، جو امتحانات پاس کرائے جانے تھے، جن آزمائشوں سے گزارا جانا تھا، فرمایا ان سب کے لیے ایک جملہ ہی کام کرے گا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ وَأَنَا مِنَ اب کچھ کا کچھ ہو جائے، میرا بیٹا یوں ہے تو یوں ہی رہے گا، یوں نہیں ہوگا، کیونکہ فرما دیا نا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ.
کچھ کا کچھ ہو جائے، ظالم ظلم کے پہاڑ توڑ کے رکھ دے گا۔ فرمایا یہ ایسے ہے تو ایسے ہی رہے گا، کیونکہ ہم نے رتبہ دے دیا حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ آپ اندازہ لگائیں، آخری بات آج کے درس کی سیاہ میں موجود ہے، رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی ادھر اس نماز کے لیے جناب حذیفہ اپنی والدہ سے اجازت مانگ رہے ہیں، مجھے اجازت دو، میں آج سرکار کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اپنی ماں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول، غلام رسول، والدہ سے کس چیز کی اجازت لے رہے ہیں؟ میں سرکار کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، امی جان مجھے ذرا اپنے حال پہ بھی رحم و کرم فرما دینا کہ ہم اپنے والدین کے کتنے فرما بردار ہیں، ہم ان کے گالیاں بکیں، ہم ان کے خلاف بولیں، اور غلامان رسول کی سیرت سرکار کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں، اجازت ماں سے مانگی جاتی ہے۔ امی جان میں سرکار کی کیا کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا بیٹا اجازت ہے، اپنے لیے اور میرے لیے سرکار سے نا بخشش کی دعا کراتے ہیں، اپنے لیے اور میرے لیے سرکار سے۔ یہ پہنچے، عشاء کی نماز پڑھی سرکار کے پیچھے، سرکار دو جہاں مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لے گئے، تو ان کو موقع نہیں مل سکا مسجد میں بات کرنے کا، یہ سرکار کے غلام بھی پیچھے، سرکار آگے آگے، یہ سرکار کے ادب و احترام کرتے ہوئے سرکار کے آگے صحابہ نہیں چلا کرتے، پیچھے پیچھے۔ بلکہ میں نے کتب کے اندر پڑھا ہے کہ اولاد کو چاہیے اپنے والدین کے آگے آگے نہ چلے، آج بھی حکم یہی ہے، اولاد کو چاہیے اپنے والدین کے آگے، وہ پیچھے اور والدین آگے، کیونکہ رب نے والدین کو مقام دیا ہے، والدین کو مقام اور رتبہ دیا ہے۔ اسی طرح میں نے پڑھا جب تمہارے والدین کسی مجلس میں گفتگو کر رہے ہوں تو ان کی بات کو مت ٹوکنا، ان کی گفتگو پوری ہونے دینا۔ اگر تم محسوس سمجھتے ہو کہ یہاں مجھے بولنا چاہیے تو والدین سے اجازت لے لینا کہ ابا حضور اجازت ہو تو میں بھی بولنا چاہتا ہوں۔ کہاں تک اسلام نے والدین کے حقوق ہمارے اوپر رکھے، اور کہاں ہم تو کہتے ہیں زمانے والے والدین کے بارے میں ایک چھپا ہوا جملہ، یہ تو بادشاہ ہیں۔ والدین کو اولاد آج کیا کہتی ہے؟ بادشاہ۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے کب کون سی گفتگو کرنی ہے، کون سا کام کس طرح، یہ تو بادشاہ ہے، گویا یہ فارغ ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اسلام کہہ رہا ہے تم نے بولنے کی ضرورت محسوس کی ہے تو والدین سے کیا لے لو، جس مجلس میں والدین گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آج کی نسل کہتی ہے یہ تو بادشاہ یعنی فارغ ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ یہ کتنی بڑی والدین کی گستاخی ہے کہ نہیں؟ خیر، سرکار آگے اور سرکار کا غلام جناب حذیفہ پیچھے، جناب حذیفہ۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ پیچھے سے بندہ آ رہا ہے، اندھیری رات، سرکار پیچھے دیکھ بھی آگے ہی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ حذیفہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ قال نعم، عرض کی جی ہاں۔ فرمایا قد غفر اللہ لک و امک، فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرما دے، تیری ماں کی بھی بخشش فرما دے، بتا کس کام کے لیے آیا ہے؟ اب یہ سیاہ ستہ ہے، ترمذی کی حدیث، قد غفر اللہ لک و امک، اے میرے غلام اللہ تیری بھی بخشش فرما دے، تیری ماں کی بھی، بتا کیسے آنا ہوا، بتا۔ عرض کی یا رسول اللہ جس مقصد کو آئے تھے تو وہ تو بغیر عرض کی آپ نے عطا فرما دیا، امی نے بھیجا تھا اپنے لیے اور امی کے لیے دعائیں بخشش کروانی تھی، میں نے آپ کو کہا ہی نہیں، آپ نے تو ویسے ہی نواز دیا ہے بخشش سے، مجھے بھی بخشش کا پروانہ مل گیا، میری ماں کو بھی، بس یہی کام تھا اور تو کوئی کام نہیں تھا۔ سرکار فرماتا ہے چلو ٹھہر ایک خوشخبری اور بھی لیتا جا، چلو ٹھہر ایک خوشخبری اور بھی لیتا جا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی ابھی میری بارگاہ میں ایک فرشتہ ہے، ابھی ابھی میری بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا ہے۔ اور فرشتہ کون سا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام یہ وہ فرشتہ ہے جو اپنی زندگی میں زمین پر آج پہلی مرتبہ نازل ہوا،
جس مقصد کے لیے بنایا گیا تو وہ مقصد جب پہنچانا تھا تبھی نازل ہونا تھا نا. یہ پہلی بار زمین پہ آیا ہے, خوشخبری لیتا چل. یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ آپ کو سلام دیتا ہے. یا رسول اللہ اللہ آپ کو اور میرے رب نے مجھے آپ کے پاس خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے اور میں زمین پہ پہلی بار آیا ہوں. کیا خوشخبری لے کے آیا یا رسول اللہ؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ فرشتہ کہہ رہا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آپ کی جو شہزادی ہے نا سیدتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, ہم نے انہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے, جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. اور یہ جو آپ کے شہزادگان ہیں نا جناب حسن و حسین, اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں جنت میں رہنے والے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. اے میرے غلام یہ خوشخبری بھی لیتا جا, یہ خوشخبری بھی لیتا جا. آپ اندازہ لگائیں ان نفوس قدسیہ کو رب نے وہ رتبے, وہ درجے, وہ مقام عطا فرمایا ہے انسانی عقل سے ماورا ہے. ہمارے علم, ہمارے نالج, ہمارے شریعت کے جو بھی فہم ہیں ان سے ماورا مقام ہے رسول کریم سے رشتہ رکھنے والے نفوس قدسیہ کے, سرکار دو جہاں سے تعلق رکھنے والے نفوس قدسیہ سے. آپ ایک ہی تعلق, امام ابو یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عطرت پاک میں ایک ایسی بات ہے جو کائنات میں کسی میں نظر نہیں آتی, جو کائنات میں کسی میں. کون سی؟ فرمایا ان کی رگوں میں نا سرکار کا خون مبارک دوڑتا ہے, ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون مبارک دوڑتا ہے, اور قیامت تک سوائے عطرت رسول کے یہ منصب اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا. اسی کی قسمت میں ہے جو نسل رسول سے ہے, جو میرے آقا کریم کے مبارک طیب طاہر نسب سے ہے. فرمایا یہ وہ مقام ہے جو رب نے آل رسول کے سوا کسی کو عطا نہیں فرمایا, کسی کو عطا نہیں فرمایا. اللہ کریم سے دعا گو ہے, باتیں تو بہت ساری ہیں. امام پاک کا سیدہ کائنات کے پیٹ میں رہنا اس پہ کثیر گفتگو ہے, لیکن ہم اپنے وقت سے بھی بہت آگے چلے گئے جو اتوار کے درس کا وقت ہوتا ہے. امام پاک کی ولادت باسعادت کی خوشی کے دن میں تشریف لانے والوں, آپ کی ولادت کے جشن کی محفل میں تشریف لانے والوں, یقیناً آپ خوش نصیب ہیں, یقیناً آپ خوش نصیب ہیں. کیوں؟ آپ سرکار کے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں یہ وقت لے کر آئے ہیں, اور کسی کے بیٹے کسی کی خوشی پہ خوشی مناتا وہی ہے جو ان سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے. یہ ایک علامت ہے. میرے گھر اگر بیٹا پیدا ہوگا نا تو میرے دشمنوں کو خوشی, آپ کے گھر اگر بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی تو آپ کے دشمنوں کو خوشی کن کو ہوگی؟ جن کو آپ سے محبت ہے, آپ کی اولاد سے بھی کیا ہے؟ محبت ہے. تو امام پاک کی ولادت کی خوشی میں محفل سجانا, اس محفل میں آنا اور اس کو خوشی سے سننا سمجھنا اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ آپ سرکار سے بھی محبت کرتے ہیں, سرکار کی طرف سے بھی محبت کرتے ہیں. اگر محبت نہ ہوتی ہم وقت کیوں دیتے؟ محبت نہ ہوتی آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی سے تو ہم یہاں آج پورا ایک درس ان کی شان پہ, ان کی ولادت کے حوالے سے کیوں کرتے؟ بعد میں ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ حقیقی ورثہ یہ ہیں تو ان کی اپنی عقل کے اندر فطور ہے, ان کی سوچ کے اندر فطور ہے. پاگلو تم تو ان کا نام آ جائے تو مر جاتے ہو, تم تو انہیں بغاوت کے فتوے دیتے ہو, تم تو ان کے خلاف بولتے ہو. تم ان کے ورثہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں ان کی شفاعت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تمہیں ان کی محبت کیسے نصیب ہو سکتی ہے جن پہ تم بغاوت کے فتوے دو, جن کا نام آ جائے تو تم مر جاؤ؟ کبھی نہیں سوچا جس جنت کے لیے دن رات نمازیں پڑھتے ہو اس کا سردار تو پھر وہی ہے, اور سردار کی مرضی ہے اپنے علاقے میں جس کو چاہے آنے دے, جس کو چاہے دھتکار دے, جس کو چاہے کسی علاقے کا سردار ہو آپ اس سے دشمنی اختیار کر لیں, وہ اپنی حدود میں آپ کو آنے دے گا؟ یہ کیسے جاہل لوگ ہیں. جنت جیسا ابدی اللہ نے جو مکان بنایا, اللہ نے جو نعمت عظمی پیدا کی ہے اس کا سردار حسن و حسین کو بنایا ہے, اور جو ان سے بغاوت کرے اس بے وقوف جیسا اور کوئی احمق ہے کہ ادھر انہی سے سرداروں سے بغاوت, ادھر کہتے ہیں یا اللہ جنت دے دے.
ادھر جنت کے سرداروں سے دشمنی، ادھر کہتا ہے اسی جگہ میں جانے کی توفیق دے دے. یہ ناممکن ہے. سردار کبھی بھی اپنے دشمن کو اپنے خاص محلات میں آنے نہیں دیا کرتے. تو اگر وہاں جانے کا ارادہ ہے تو ان کے غلام بنو، حسن و حسین کی خدمت میں جھک جاؤ، اطرت رسول کی خدمت کرنے والے بن جاؤ. ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں جو ممکن ہو کرنے والے. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت تک میری نسل سے کوئی بندہ جو بھی کسی طرح کا احسان کرے گا، بھلا کرے گا، ان کے لیے جو کچھ کوئی کرے گا، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا جو میری اطرت کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کر کے آیا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہ اطرت کے ساتھ بھلائی نہیں؟ اس پرفتن زمانہ میں 1400 سال کے بعد سرکار کی اطرت کی ولادت کے جشن کو منا کے بیٹھنے والوں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کے ساتھ بھلائی نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو خوش کرنے والا کام نہیں ہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کسی طرح بھلائی کرے، ان کو خوش کرنے والا کام کرے، جب قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا تو میں ان لوگوں کو چن چن کے ان کی شفاعت کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری اطرت کے ساتھ محبت کا دامن بھرا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو میری اطرت کے غلام بن کے رہتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری اطرت کے ساتھ بھلائیاں کی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری اطرت کی آمد کی خوشیاں منائی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری اطرت کے امتحانات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے تھے. میرے آقا فرماتے ہیں جو ذرا برابر میں میری اطرت کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کر کے آئے گا، مجھے تو پتا ہے نا کون کیا کر کے آیا. فرمایا ہم قیامت کے دن اس کو چن لیں گے. تو جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں سرکار چن لیں گے. اور جو چنا گیا تو پھر چنا ہی گیا. جس کو سرکار چن لے تو بس وہ چنا ہی گیا ہے، بس وہ. اور یہ کیسے نصیب ہوگا؟ ان نفوس قدسیہ سے محبت کرنے کی وجہ سے، ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں اپنے نذرانے پیش کرنے کی وجہ سے، ان نفوس قدسیہ کے لیے مختلف محافل، قرآن خوانی، نوافل، صدقات و خیرات، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے اللہ کی بارگاہ میں بھیجنے والوں سے یقیناً یہ نفوس قدسیہ محبت فرماتے ہیں. اور سرکار اس کا صدقہ ضرور کل کو ہماری شفاعت بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ امام پاک کے جشن ولادت کے طفیل جتنے بھائی اور بہنیں بے اولاد ہیں سب کو اللہ نیک اولاد عطا فرمائے. امام حسین کی ولادت کا صدقہ جتنے اولاد والے اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان آ لیں، اللہ سب کی اولاد کو فرما بردار بنائے. اور اللہ اس محفل میں آنے والیوں کو امام حسین کا قیامت کے دن ساتھ عطا فرمائے. اور آپ کے نانا جان کی ہم سب کو اللہ شفاعت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں صحابہ، ازواج، اہل بیت، پنجتن پاک، حقیقی اولیاء، حقیقی مسلک کے حقیقی بعمل علماء، بڑے والدین، اللہ سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.